اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ عزیزان گرامی قدر، آغاز گفتگو میں سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اس روز سعید عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا حمد بجا لاتا ہوں کہ اس نے یہ نیک و سعادت دین اور اپنا یہ انعام و اکرام ہمارے حصے میں رکھا۔ میں نے جس آئے وافی ہدایت کے ٹکڑے کی تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی 150ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم شہر فلیصمہ ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر لتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ پوری آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رمضان مبارک رکھا اور اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور لوگوں کی ہدایت کی۔ پس تم میں سے جو اس مہینے کو درک کر لے، جو اس مہینے کو پا لے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر کے اوپر ہے تو پھر وہ اس مہینے میں روزہ نہیں رکھے، بلکہ اس کے بعد کسی اور دنوں میں وہ روزہ رکھ لے، اور اللہ تم سے سہلی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب روزے کی تعداد مکمل کر لو اور جس اللہ نے تمہاری ہدایت کی ہے اس کی کبریائی بیان کرو، یعنی اس کے لیے تکبیر کرو اور اس کا ذکر کرو تاکہ تم اس کے شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ یعنی عید کی نماز یہ شکرانہ ہے خدا کی ذات کا، خدا کی بارگاہ میں۔ ہم نے ایک مہینہ تیری عبادتوں میں بسر کیا، گزارا، اور اب اس ایک مہینے کو گزارنے کے بعد معبود تو نے ہمیں یہ دن نصیب فرمایا۔ عید الفطر ایک اہم تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے پر مناتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور لوگوں کو فطرہ دینے کا حکم دیا ہے۔ یعنی دو کام اہم ہیں، ایک تو روزہ حرام، دوسرا فطرہ واجب۔ اس کے علاوہ نماز یہ مستحب ہے غیبت امام میں۔ جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو ہم امام کے اقتداء میں اس نماز کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے واجب نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جماعت سے مستحب نماز نہیں ہوتی، کوئی مستحب نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ پھر عید کی نماز جب مستحب ہے، سنت ہے، تو پھر یہ جماعت سے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ فی الحال غیبت امام میں مستحب ہے، لیکن حضور معصومین میں یہی نماز واجب ہے۔ جب انشاءاللہ جب تک معصوم موجود تھے تو یہ واجب تھی، پھر امام کے غیبت میں چلے جانے کے بعد یہ مستحب ہو گئی۔ اب جب امام ظہور کریں گے تو پھر یہ واجب ہو جائے گی، اور امام کے اقتداء میں ہم لوگ انشاءاللہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ عید کا لفظ اصل میں بنا ہے لفظ عود سے۔ عود کے معنی پلٹنے کے ہیں، کیونکہ یہ عید ہمارے لیے ہر سال پلٹتی ہے، ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اسی لیے اس کو عید کہا گیا ہے۔ عاد یعود عود، اسی سے عید ہے۔ فطر کا معنی، فطر بھی تقریباً افطار کے ہی معنوں میں ہے۔ فطر کا معنی بھی یہی ہے کہ روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ افطار ہم کرتے ہیں یعنی روزہ ختم کرتے ہیں، روزہ توڑتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ تو عید الفطر کے روزے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو عید الفطر کہا گیا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزے اور عبادات
جو ایک مہینہ رمضان مبارک میں کیا اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا اس دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ چونکہ ہجرت نبوی سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، عرب میں 2 عید یوں بھی منائی جاتی تھی، بالخصوص یثرب میں، یعنی مدینہ کے اور اس کے اطراف میں 2 عید منائی جاتی تھی، جن میں وہ لوگ لہو و لعب کرتے تھے، کھیل کود، ناچ گانا، ان ساری چیزوں کو وہ عید خوشی کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ یہ سب زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ بس اللہ نے نبی کے ذریعے ان جاہلانہ دور کو ختم کر کے 2 عید اس کے عوض میں ہمیں انعام کے طور پر عطا کی۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید قربان ہے، تاکہ ہم اس دن بھی خوشی منائیں۔ لیکن اب خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو لہو و لعب میں ڈال دیں، ناچ گانے میں ڈال دیں، دنیا داری میں ڈال دیں اور صرف اچھا کپڑا پہنیں، اچھا کھانا کھائیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں عبادت کریں، خدا کا شکر ادا کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ 5 راتوں میں، 1، 8، 9، 10 ذی الحجہ، یہ 3 راتیں، اس کے بعد شب عید اور 15 شعبان المبارک، ان راتوں میں جو انسان شب بیداری کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ 5 راتیں ہمیں بیدار رہنا ہے اور اللہ کی عبادت میں بسر کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ فرشتے عید الفطر کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ، یعنی عرش کے اوپر اسی رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام و اکرام کی رات۔ جبکہ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ جب مسلمانوں کو عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ مالک کہ جو اپنے غلاموں کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ اور پھر مالک تو کریم ہے، یہ خوشا نصیب ہے ان بندوں کے، ان غلاموں کے، کہ جو خوشنودی خدا میں رات کو اور اپنی سانسوں کو بسر کرتے ہیں، اپنے دن اور رات کو گزارتے ہیں۔ جب وہ خوشنودی خدا میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تبھی تو خدا ان پر فخر کرے گا۔ جب مالک کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تب نہ مالک ہم سے خوش ہوگا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ کوشش کریں کہ یوں زندگی گزاریں کہ ہمارا خدا ہم سے خوش ہو کر کے ہم پہ فخر کرے، اور جس پر خدا فخر کرے وہ آپ سوچ لیے کہ اس بندے کے کیا کہنے ہوں گے، کیا مقام و کیا منزلت ہوگی۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اپنے آپ کو اسی مقام پر، اسی منزل پر پہنچانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا خدا کا۔ ہم کوشش ہی نہ کریں، اپنے آپ کو دنیا میں ڈالے رہیں، دنیا پرستی میں رہے، لہو و لعب میں رہے، تو پھر اب خدا ہم کو اپنے نیک بندوں میں کیسے شمار کرے گا؟ اور اس کے بعد کہیں کہ ہم تو کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا معصیت پروردگار سے بچیں اور اطاعت پروردگار میں زندگی گزاریں، تب ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن سکتے ہیں۔ اور اسی بندے کے لیے اللہ نے کہا ہے عبدی آتینی العجل مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ تجھے میں زمین پر اپنی مثال بنا دوں۔ جب ہم اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تب خدا ہمیں اس طریقے سے بنائے گا کہ اب دنیا والے ہم کو دیکھیں گے اور خدا کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے۔ تو اب اللہ فرشتوں کے درمیان اپنے بندوں کے اوپر فخر و مباحثت کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ تو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اے خدا اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ ہماری مزدوری کیا تھی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی، نماز، روزہ، لوگوں کے احوال پرسی، غربہ پروری، یہ ساری چیزیں ایک لمبی فہرست ہے عبدیت کی۔ جو عبدیت کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کا نام ہے عبدیت۔
اب ہماری یہی مزدوری بھی ہے جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس کو انجام دیا۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے فرشتوں بتاؤ کہ اس مزدور نے، میرے بندے نے جو اپنے مزدوری کی ہے، اپنا کام پورا کر لیا، تو اب اس کی جزا کیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں معبود اس کی جزا تو یہی ہے کہ اس کو پورا اجر اور ثواب دے دیا جائے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں فرشتوں کو خطاب کر کے بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے نکل آئے ہیں۔ مجھے میری عزت اور جلالت کی اور میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو ضرور سے ضرور قبول کروں گا۔ تو آپ سوچئے جب انسان اللہ کے لیے ایک مہینہ گزار کر کے عید کے دن شکرانے کے لیے نکلتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے مہینے بھر کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ کہ بندو تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ خدا بندوں سے کہتا ہے میرے بندو تم آئے میری عبادت کے لیے اور اب تم نے میرا شکر بھی ادا کر لیا، تو جاؤ اب تم اپنے گھروں میں اور اس طریقے سے جاؤ گے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اب تمہارے گناہوں کے بدلے ہم نے نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنے عظیم دن ہے کہ خدا ہماری گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر وہ بندے عید کی نماز پڑھ کے اس حالت میں لوٹتے ہیں کہ جیسے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکے ہیں۔ آپ سوچیں، اب ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ صاحب دعا مانگی مگر قبول نہیں ہوئی، تو یاد رکھیں، اطمینان سے رہیں، خدا کے اوپر اپنے ایمان کو ڈاواڈول نہ ہونے دیں، بلکہ مستحکم بنا لیں، اس لیے کہ وہ کریم پروردگار ہے۔ اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو، سوال کرو، میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا، تو وہ سنے گا۔ اب اس کے 3 طریقے ہیں سننے کے، وہ بھی روایتوں میں ہمیں بتا دیا معصومین نے۔ پہلا یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے، ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں، ہم طلب کرتے ہیں، وہ ہمیں مل جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ اس سے بہتر مل جائے، جو اور بہتر ہے، کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر نہیں بلکہ اللہ اس سے بہتر ہمیں دے رہا ہے۔ اگر دونوں نہیں ملتا ہے تو تیسری صورت یہ کہ اللہ روز قیامت ہمیں اس کا ثواب دے گا، جو ہماری دعائیں ہیں۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب مرنے والا جائے گا، حساب و کتاب ہو جائیں گے، نیکیاں ساری شمار ہو جائیں گی، تب اس کے پاس کچھ نیکیاں لا کر کے پیش کی جائیں گی، تو سوال کرے گا معبود یہ کہے کہ نیکیاں ہیں، میں نے یہ کام تو نہیں کیا، تو آواز آئے گی کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے مستجاب اس وقت نہیں کی تھی، آج کے دن کے لیے محفوظ رکھی تھی، یہ انہی کا اجر ہے۔ آپ سوچیں کتنا کریم پروردگار ہے، ہماری دعا رائے گا نہیں جاتی، کسی نہ کسی صورت ہماری دعا ہم کو پلٹ کر کے مل جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرنے والا ہے، وہ پروردگار اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب عید الفطر کے دن ہمیں یعنی چاند نظر آ گیا، اس کے بعد سے جیسے ہی چاند ثابت ہو جائے فطرہ ادا کرنا ہے عید کی شب سے لے کر کے، اور پھر نماز عید تک میں ہم کو فطرہ نکال دینا ہے۔ نماز عید الفطر کا وقت کیا ہے؟ تو وہ سورج کے 1 نیزے کے برابر بلند ہونے سے لے کر کے ضحو کبریٰ تک، ضحو کبریٰ کا مطلب صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے وقت کا نصف، جو صبح صادق ہے اس سے لے کر کے غروب آفتاب، اس کا آدھا حصہ کر لیجئے، جو آدھا ہے وہی نماز عید کا آخری وقت ہے، یعنی قبل الزوال، زوال ہونے سے پہلے تک آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ عید کے روز ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب رمضان مبارک ختم ہو گیا، ہم عید منا رہے ہیں اور عید کے دن جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارتے ہیں، خاص کر کے عورتیں سجتی سنورتی ہیں، یاد رکھیں صرف اور صرف اپنے اپنے شوہروں کے لیے سجنا ہے۔ لڑکیوں کو نیموریاں کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو شریعت کے بالکل منافی ہے، خلاف ہے۔ قرآن مجید میں
خدا وحدہ لا شریک اپنے حبیب کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے سورہ احزاب میں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 59 ہے، یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں سے اپنے چہرے تک کو چھپا کر کے رکھیں، اپنے حجاب کر کے رکھیں، پردے میں رہیں۔ پھر جو دوسری جگہ حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو اپنا حسن دکھانے کے لیے سجتی اور سنورتی ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ یہ سزا بھی ہے حکم قرآن کے خلاف، اور اس کا مقام جہنم میں گہرا گڈھا ہے، یعنی جہنم کے بھی ایک نچلے طبقے میں اللہ اس کو ڈال دے گا، اس عورت کو۔ لیکن عید الفطر جو کہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور روزے اور عبادات رمضان مبارک کی قبولیت اور اس کے انعام کا خاص دن ہے، ہم اسی روز کو اللہ کی شریعت کے خلاف گزاریں، کتنی بڑی بدبختی ہوگی۔ کفار کے طریقے کے مطابق بے راہ روی اختیار کرنا، فلمیں دیکھنا، ناچ گانا دیکھنا، یا اس میں ملوث ہونا، عریاں رہنا، نیم عریاں لباس پہننا، ایسا لباس پہننا، یہ ساری چیزیں، یا بے پردہ گھومنا، گناہ میں پڑ جانا، گناہ کے کام کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ایک مسلمان اور ایک خدا کے بندے یا خدا کی بندی کے لیے جائز ہے؟ اگر لڑکیاں کر رہی ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، اس کا گناہ ان کے والدین کے سر بھی ہے۔ آپ ایسا لباس پہنا کیوں رہے ہیں؟ آپ ایسا لباس خرید کے دے کیوں رہے ہیں؟ آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روز اچھے کاموں میں گزاریں۔ اسی لیے میں نے فطرے کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ سورہ اعلیٰ میں جو یہ آیت آئی ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اور جس نے بھی اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اپنے رب کا ذکر کرے، یعنی اپنے رب کا نام لے اور نماز ادا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے فطرہ نکالا وہ کامیاب ہے، اور جو ہے اپنے رب کا ذکر کرے۔ اسی حوالے سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے روزے کو بہترین بات اور بہترین عمل کے ساتھ اختتام پذیر کرتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو اور نماز اور روزوں کو قبول کر لیتا ہے، ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ پوچھا اچھا عمل کیا؟ کہا فطرہ ادا کرنا، اور اچھی بات کیا ہے؟ کہا ذکر خدا کرنا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خوشنودی خدا کے مطابق گزارنا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ عید کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ دن میرے چاہنے والوں کے لیے عید کا ہے کہ جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اب ہم عین عید کے دن ہی گناہ کریں تو ہمارے لیے عید کہاں رہے گی؟ لہٰذا ہمیں عید کو عید کی طرح، ہمیں تو عام دنوں کو بھی اس طرح گزارنا ہے جیسے وہ عید کا دن ہے، یعنی کوئی گناہ نہ ہو، تاکہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو جائے۔ اچھے جائے کہ عید کے دن ہی ہم عریانیت کریں، ہم گناہ کریں، خدا کی پھٹکار ہے، خدا کی مار ہے ایسے بندوں کے اوپر۔ وہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے مہینے بھر کی نماز، روزہ، عبادات، ساری چیزوں کو شرف قبولیت عطا کرے، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے، اور ہمارے کل کے شکرانے کو بھی شرف قبولیت عطا کرے۔ اور معبود، عید کے شب ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جو مومنین مومنات اس وبا سے بالخصوص اور بالعموم کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، ان سب کو صحت کامل اور عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود، اس وبا سے ہم سب کو نجات عنایت فرما، ہمارے ملک عزیز کو اس وبا سے نجات عطا فرما، اور
ہمارے امام کو راضی خوشنود فرما، معبود عید میں عیدی یہ دے دے کہ امام کا ظہور جلد سے جلد ہو، قبل ظہور ہم سب مولا کے شیعہ اور عزادار بن سکے، اور پس ظہور امام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو سکے۔ تقبل منا انشاءاللہ۔